من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہیں. اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے اندر دیگر قوموں کا یہ حال ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے تو نئے سال کے موقع پر جشن منائے جاتے ہیں، تقریبات منعقد کی جاتی ہے، اور اس جشن اور تقریبات کے اندر وہ سارے گناہ کے کام ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا جو ایک نیا سال ہے، جس کو ہم اور آپ ہجری سال کہتے ہیں، ہجری کیلنڈر، تو اس کا یہ پہلا مہینہ ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نئے سال کے موقع پر ہم اور آپ کوئی تقریب منائے یا کوئی جشن منائے، بلکہ ہمیں اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر جو ہمارا سال گزر گیا وہ کس حساب سے گزرا ہے. وہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے کہ آخر ہم نے پچھلے سال جو 1445 ہجری کا جو سال گزرا ہے، اس سال ہم نے کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، کتنی ہم نے نیکیاں کی ہیں، حاصل کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں. یہ اصل محاسبے کا وقت ہوتا ہے. تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ 2 اہم موضوع کے تعلق سے بات ہوگی کہ آخر ہجری سال جو ہے، جس کو ہم آپ اسلامی سال کہتے ہیں، قمری سال کہیے، اس کا آغاز محرم سے کیسے ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اسلامی سال کے آغاز کے پس منظر میں واقعہ ہجرت کو کیوں رکھا گیا، محرم کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیوں قرار پایا. اور دوسرا جو اہم عنوان ہوگا، جو موضوع ہوگا، وہ ماہ محرم کے تعلق سے، جو عاشورے کا روزہ ہے اس کے تعلق سے فضائل، جو احادیث میں جو باتیں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی. یہ جو ہجری سال ہے، جو کیلنڈر ہے، یہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو دوسرے خلیفہ ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جو مراد نبی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر بھی ہے، سسر بھی ہے، یہ ان کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. اور اس کا ایک پس منظر ہے. ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اسلامی سلطنت کا دائرہ تھا وہ بہت زیادہ دور تک پھیل چکا تھا. تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کا دائرہ پھیل چکا تھا. یعنی توسیعی جو کام تھے وہ بہت زیادہ ہو رہے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ وقت کا بادشاہ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا ہے، اپنے پیغام کو کس طرح پہنچائے. اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھا کہ آخر فون کے ذریعے سے فوراً اپنے حکام سے، اپنے گورنر سے، احکامات کے تعلق سے، فرامین کے تعلق سے، یا اس دائرے کے تعلق سے حال خبر لیتے. ایک راستہ تھا اور وہ خط کا راستہ. سن 17 ہجری کی بات ہے جو اس کا پس منظر ہے. 17 ہجری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی، انہوں نے خط لکھا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام. اور خط میں لکھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کا جو دائرہ ہے بہت دور تک ہے، اور آپ جو خطوط بھیجتے ہیں اپنے حکام کے نام سے، اپنے گورنر کے نام سے، تو اس کے اندر تاریخ نہیں ہوتی ہے، تاریخ لکھی نہیں ہوتی ہے، اور سن بھی نہیں لکھا ہوتا ہے کہ آخر یہ خط کس سن کا ہے، کس سال کا ہے اور کس تاریخ کا یہ خط ہے.
اس میں درد نہیں ہوتا تھا، چونکہ شروع زمانے سے اس کا رواج نہیں تھا، شروع زمانے سے اس کا رواج نہیں تھا۔ یہ بات تو ہے کہ یہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، چاہے وہ قمری سال ہو یا شمسی سال ہو، یعنی اسلامی ہو یا عیسوی سال ہو، یہ 12 مہینے تو شروع سے ہے۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینے یہ شروع سے ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے تب سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ان 12 مہینوں کی جو تعداد ہے، جو ترتیب ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 12 مہینے ہوں گے سال کے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، جب سے اس آسمان اور زمین کو یعنی اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے تب سے 12 مہینے ہیں۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ 12 مہینے جو ہم اور آپ سال میں دیکھتے ہیں، چاہے جنوری کے حساب سے ہو یا محرم کے حساب سے ہو، یہ 12 مہینوں کی تعداد اور یہ ترتیب یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں، جو مقدس ہے، یعنی ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت احترام کے قابل ہے، اور ان 4 مہینوں کی عظمت اور اس کی حرمت کا خیال زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، جنگ نہیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کیا کرتے تھے، بس اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے، تجارت میں مشغول ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس زمانے جاہلیت میں بھی یہ ہو رہا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی حرمت کو باقی رکھا، اس کی عظمت کو برقرار رکھا، اس کے احترام، اس کی عظمت، اس کی حرمت میں کوئی کمی آنے نہیں دی۔ انہی 4 مہینوں میں یہ مہینہ ہے، یعنی محرم کا مہینہ، جو محترم مہینہ ہے، جو بڑا معظم مہینہ ہے، جس کی عظمت اور جس کی حرمت قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر بھی آئی ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا سب سے پہلا جو یہ مضمون ہے کہ محرم کا مہینہ، اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا یہ محرم ہی کا مہینہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بات چل رہی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام، اور کہا کہ آپ جو حکام کو اور عمرا کو جو خطوط بھیجتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، چونکہ خط کے اندر مہینہ لکھنا، تاریخ لکھنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آخر کیسے پتہ چلے گا کہ جو خط لکھا گیا وہ کس سن کا ہے اور کس تاریخ میں روانہ کیا گیا، کس تاریخ میں وہاں پہنچا؟ یہ سارا ریکارڈ محفوظ کیا جانا تھا، لیکن چونکہ کوئی رواج نہیں تھا، بس 12 مہینے تھے، محرم تھا، سفر تھا، ربیع الاول، ربیع الاخر، جو بھی ہے۔ چنانچہ دستاویز کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دستاویز آیا، اس میں صرف لفظ شعبان لکھا ہوا تھا، یعنی یہ دستاویز شعبان کے مہینے کا ہے، لیکن شعبان کی کون سی تاریخ ہے اور کس سن کا ہے؟ کس سن کا ہے؟ 1430 کا ہے، 41 کا ہے، 42 کا ہے، 1400، وہ سن نہیں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ صحابہ کرام کو جمع کریں اور صحابہ کرام کے مشورے سے جو اسلامی سال ہے اس کا پہلا مہینہ کسی بھی مہینے کو آپ قرار دیں اور اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے آپ کر دیں تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ رائے، یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ کبار صحابہ جو اس وقت تھے، جو بھی صحابہ کرام تھے، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو فرمائش تھی، جو مطالبہ تھا کہ اسلامی سال کا آغاز کسی مہینے سے کیا جائے تاکہ سن، ماہ، تاریخ لکھنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہ آوے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو صحابہ کرام کے سامنے اس مدعے کو رکھا کہ آخر کس واقعے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، کس مہینے سے اور کس واقعے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام، بے شمار صحابہ کرام تھے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے تھی، لیکن من جملہ اگر ان سارے مشوروں اور رائوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر 4 مشورے آئے، 4 باتیں آئی،
صحابہ کرام کا ایک طبقہ وہ تھا جن کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے، جو ولادت ہے، پیدائش اور ولادت کے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا یہ مشورہ تھا، اور صحابہ کرام کی دوسری جماعت کا اور دوسرے طبقے کا یہ مشورہ تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو نبوت کے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ اور تیسری صحابہ کرام کی جماعت کا یہ مشورہ، یہ رائے تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوتی ہے، جب اس دنیا سے روپوش ہوتے ہیں، تو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ اور چوتھی جو رائے، جو مشورہ آیا وہ یہ تھا کہ واقعے ہجرت کو بنیاد بنایا جائے۔ جب ہمارا آپ بھی جانتے ہیں، اس واقعے کو ہم نے پڑھا، بار بار سنا کہ جب مکہ کے اندر صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر موجود تھے، تو مکی زندگی کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو بڑی پریشانیوں کے ساتھ گزری ہے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ صحابہ کرام کی گزری ہے۔ انہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں اپنے احکام پر، دین پر عمل کرنا کھل کر بڑا مشکل ہوتا تھا، اور ظلم کیا جاتا تھا صحابہ کرام پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ بعد میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی آپ ہجرت کیجئے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ تھا جسے ہم اور آپ ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں، یہ بڑا عظیم الشان واقعہ تھا۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کا مشورہ یہ ہوا کہ واقعہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ اب یہ چار باتیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ہیں۔ اب آخر بحث و مباحثے اور بہت سارے آپسی اختلاف، بہت سارے تذکروں کے بعد جو حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو اپنا فیصلہ سنایا کہ آخر اسلامی سال کا آغاز کس واقعے سے کیا جائے، تو ان کا یہ تھا کہ وفات، ان کا جو مشورہ تھا کہ ہجری سال، ہجری واقعے کو، واقعہ ہجرت کو ہم اور آپ اسلامی سال کے آغاز کے لیے اس کا پس منظر اور اس کی بنیاد قرار دیں گے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ کی پیدائش اور نبوت، چونکہ ان دونوں واقعے میں اختلاف تھا، اس لیے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اور جو وفات النبی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جو واقعہ ہے، ظاہر بات ہے یہ غم کا واقعہ تھا امت کے لیے اور بڑا سانحہ تھا، اس لیے اس کو بھی بنیاد نہیں بنایا بلکہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا، اور ہجری سال اسی وقت سے شروع ہوا جو آج تک چلا آ رہا تھا۔ اس کی ضرورت اصل اس لیے پیش آئی تھی کہ چونکہ جو دین اسلام ہے یہ عالمگیر اور ایک پوری دنیا کے لیول پر ایک مذہب بننے جا رہا تھا، اور اس وقت جتنے بھی مذاہب تھے، چھوٹے چھوٹے جو قبائل تھے، جو اسلام سے چھوٹا مذہب ہو یا قبائل ہو، ہر ایک کا اپنا کیلنڈر تھا۔ تو صحابہ کرام کو یہ فکر ہوئی کہ جو ایک عالمگیر ہے، جو پوری دنیا کے لیول پر ایک مذہب ہے اور بننے والا ہے، اس وقت دنیا کے 3 حصوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، تو صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، اس لیے ضرورت پیش آئی تھی، اور ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا ارادہ جو ہجرت کا تھا وہ محرم ہی سے تھا، اور صحابہ کرام پہلے سے ہی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، اس لیے محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو یہ مہینہ، یہ محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں۔ عاشورے کے تعلق سے اور محرم کے تعلق سے بے شمار فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، وہ ہم اور آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ محرم چونکہ قرآن پاک کے اندر جو 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا، جو محترم مہینے، ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم کے تعلق سے اور عاشورے کے تعلق سے احادیث کے اندر ایک نہیں بے شمار فضائل آئے ہیں۔ ایک تو ماہ محرم کی الگ فضیلت ہے، اور ایک عاشورے کی الگ فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ میں صرف 5 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، زیادہ نہیں کیونکہ وقت کم رہتا ہے، صرف 5 حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر اس مہینے کی یعنی ماہ محرم اور عاشورے کی کیا فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ سب سے پہلی حدیث
جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے روزے کے بعد جو سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے نفل روزوں میں، وہ محرم کا روزہ ہے۔ جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو اللہ کے نبی نے قریش مکہ کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا کرتے تھے، غلاف بدل دیا کرتے تھے، اور اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ قریش مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا اور اس بات کا انہیں اندازہ ہوا اور قیاس یہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ پر غلاف ڈالتے ہیں ہر سال 10 محرم کو اور ساتھ میں روزہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ ملت ابراہیمی کی کچھ روایتیں قریش مکہ کے پاس موجود ہے، اسی بنا پر یہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور خانہ کعبہ پر نیا غلاف بھی ڈالتے ہیں۔ تو جب ملت ابراہیمی کے تعلق سے کچھ روایات کچھ باتیں ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اتفاق کر لیتے، چنانچہ مکی زندگی کے اندر آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا، فردن رکھا، کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن رکھتے تھے اس لیے کہ انہیں یہ روایت پہنچی تھی کہ یہ ملت ابراہیمی کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا۔ چنانچہ پورے مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کا اتفاق کیا، ان کے ساتھ اشتراک کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورے کے دن انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ دن لگتا ہے کہ بڑا اہم دن ہے اور یہ محتم بشان کوئی دن لگتا ہے، عاشورے کا دن 10 محرم کا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے یہودیوں سے پوچھا کہ آخر تم عاشورے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تب انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور ان کے لشکر کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اور ان کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو ہم شکرانے میں عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں، ہمیں تو زیادہ حق ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر کئی باتیں آتی ہیں، آپ کے سامنے وہ ساری باتیں آئیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، اور آپ بھی خود روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ آتا ہے کہ صبح میں جو مدینے کے دوسرے قبائل تھے، صبح میں جب سورج طلوع ہو گیا تھا تو خبر بھیجوائی، کہا کہ جاؤ اور لوگوں سے کہہ دو کہ آج کا روزہ رکھے، اور جن لوگوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ تو بالکل ہی ارادہ کر لے، نیت کر لے، لیکن جن لوگوں نے کھا پی بھی لیا ہے تو انہیں بھی کہے کہ آج روزے دار کی طرح شام کا روزہ رکھے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ شروع اسلام میں یہی روزہ فرض تھا، یہی روزہ عاشورے کا روزہ ہی فرض تھا مسلمانوں کے اوپر، اور وہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوتی ہے تو پھر اس روزے کی یعنی عاشورے کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا استحباب باقی رہتا ہے، یعنی اب وہ روزہ عاشورے کا روزہ فرض نہیں رہا بلکہ مستحب رہا۔ لیکن جو ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرتے ہیں، جو ثواب فرض روزے پر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ اب مستحب پر دے رہے تھے، یعنی جو احادیث کے اندر جو فضائل ہیں عاشورے کا روزہ رکھنے پر جو فرض تھا، تو فرض عاشورہ روزہ رکھنے پر جو ثواب مل رہا تھا اب فرضیت ختم ہو گئی تھی، اب صرف اس کا استحباب باقی تھا، یعنی اس دن روزہ رکھنا صرف مستحب رہ گیا تھا لیکن ثواب وہی تھا۔ اب وہ ثواب کیا ہے؟ اگر عاشورے کا روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں تو آخر ہمیں اور آپ کو ثواب کیا ملے گا؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سمجھے کہ 10 محرم کا روزہ جب ہم اور آپ رکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، بس عاشورے کا یعنی صرف 10 محرم کا، تو چونکہ ہمیں اور آپ کو یہودیوں کی اور دوسرے اقوام کی مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یعنی اسلام کی نظر اتنی ہے کہ ہمیں اس کی مشابہت سے بھی ہمیں منع کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دین کے اوپر ڈاکہ ڈل جائے، ہمارے توحید کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کے اثر کو قبول کر لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ عاشورے کے ساتھ ایک روزہ ملا لینا ہے، چاہے آپ 9 کو ملائیے یا پھر 11 کو ملائیے، یعنی 9-10 رکھیے یا پھر یہ کہ 10-11 رکھیے، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔
ان کی مشابہت سے ہم اور آپ بچ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عاشورے کا روزہ رکھنا ہے تو ایک روزہ اور ملا لینا ہے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے، ان کی مشابہت سے ہم بچے رہیں۔ اب عاشورے کا روزہ ہم اگر رکھتے ہیں یا محرم کے مہینے میں کسی بھی دن رکھتے ہیں تو ہمیں کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے۔ میں نے حدیث پڑھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل نفل روزوں میں اگر کسی مہینے کا روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ نوافل اور مستحبات تو پورے سال میں بے شمار روزے ہیں، لیکن ان تمام نوافل اور مستحب روزوں میں جو سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے، وہ محرم کا روزہ ہے، وہ چاہے کہ کب بھی رکھے۔ دوسری حدیث سنیے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان محرم کا ایک روزہ رکھے، ایک روزہ، اسے 30 روزے کا ثواب ملے گا۔ من صام یوما من المحرم، محرم کا ایک روزہ رکھنے پر، محرم کی کسی بھی تاریخ کو آپ روزہ رکھ لیں، یہ عمومی فضیلت ہے، اور الگ سے عاشورے کی بھی فضیلت آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی اسے ہر روزے کے بدلے 30 روزے کا ثواب ملے گا۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو فرض روزہ رکھنے پہ ثواب مل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اب مستحب رہ گیا ہے، اس پر ہمیں یہ فضیلت دیتے ہیں، یہ موقع ہے۔ تیسری حدیث سنیے جو حضرت ابن عباس ہی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشورا وھذا الشہر شہر رمضان۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ نوافل روزوں میں جتنا اہتمام وہ عاشورے کا کرتے تھے، وہ کسی اور روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ یعنی حضرت ابن عباس فرمانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا گمان ہوتا تھا کہ یہ روزہ فرض ہی رہ جائے گا، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشورے کے روزے کے تعلق سے۔ ایک اور حدیث سنیے جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشورا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ اور ایک دوسری ابن ماجہ کی روایت ہے والسنۃ التي بعدہ، یعنی اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عاشورے کا روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ گمان ہے، یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور ابن ماجہ کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلا پچھلا 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، یعنی جو گزر گیا اس کا تو معافی ہوگا، لیکن جو آنے والا سال ہے، جو بھی آیا نہیں، اس کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اب اس طرح کی جو احادیث ہے، میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ جو سال گزر گیا ہم نے گناہ کیے، اس کی معافی کا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ابھی سال آیا نہیں اور ہم نے گناہ کیا نہیں تو اس کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ احادیث کے اندر بے شمار ایسے مضامین آئے ہیں، کئی بار اس کی توجیہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والا سال ہوتا ہے تو اس سال کے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں اسے گناہوں سے حفاظت کر دیں گے، یعنی اسے نیکیوں کی توفیق دیں گے اور گناہوں سے اسے بچا لیں گے، یہ اصل مطلب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، آخری حدیث، 5 حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اوصى على عياله واهله يوم عاشوراء اوصى اللہ علیہ سائر سنته۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کرے گا، فراخی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں وسعت اور فراخی کا معاملہ کریں گے۔ یہ عاشورے کی فضیلت ہے، یعنی عاشورے کے دن 10 محرم کو جو انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرے، فراخ دلی کا معاملہ کرے۔ اب وسعت اور فراخ دلی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر اور دنوں میں ایک عام کھانا کھاتے یا کھلاتے ہیں بچوں کو تو اس دن آپ اچھے کھانے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے بچے یا آپ خود اگر سخت کام کرتے ہیں تو اس دن آپ بچے رہیں، اپنے بچوں کو بھی بچائے رکھیں، یعنی وسعت کا معاملہ کرنا ہے، نرمی کا معاملہ اور فراخ دلی کا معاملہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے اتنا اہم فارمولہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے
کہ ہمیں وسعت کا معاملہ کر دینا ہے، فراخ دلی کا، نرمی کا معاملہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اور ایک بڑے تابعی ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث اور یہ روایت مجھ تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کرے گا، اس کے رزق میں، اس کی تجارت میں، اس کے بزنس میں پورا سال خیر و برکت کا معاملہ کریں گے۔ جب یہ روایت مجھے پہنچی، یہ حدیث پہنچی، تو میں نے اندازہ کیا، میں نے جانچنا چاہا، اور میں نے اس دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ وسعت کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اور رزق میں پورا سال برکت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا معظم مہینہ ہے، جو آپ کے سامنے ساری فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم میں اسے شامل کیا ہے۔ دو اہم کام اس مہینے کے اندر ہے، ایک تو روزہ رکھنا ہے اور اپنے اہل و عیال کے اوپر فراخ دلی کا اور وسعت کا معاملہ کرنا ہے۔ باقی بہت سارے فضول کام ہوتے ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو ایک بحیثیت مسلمان بچنا ہے۔ باقی اس مہینے کے اندر جو دو اہم واقعات پیش آئے ہیں، آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا، جو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ مہینہ ہے، 1 محرم کی وہ تاریخ آتی ہے، اور 10 محرم کو ہمارا آپ جانتے ہیں نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا بھی دن ہے۔ یہ 2 اہم واقعات اس مہینے میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ہم اور آپ بہت ساری باتیں سنیں گے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا اور 10 محرم کی تاریخ جو 17 جولائی کی تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے، ہم اور آپ یاد رکھیں 17 جولائی کی تاریخ جو آ رہی ہے، جو بدھ کا دن پڑتا ہے، بدھ کے دن 17 جولائی کو 10 محرم کی تاریخ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس دن اگر روزہ رکھیں تو ایک دن پہلے ملا لیں، یعنی منگل اور بدھ کو رکھ لیں، یا بعد والے دن کو ملا لیں، یعنی بدھ اور جمعرات کو رکھ لیں۔ اس کا بھی ہم اور آپ خیال رکھیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس تعلق سے پہلے بات ہو جائے، اس کے بعد پورا مہینہ ہے انشاءاللہ ہم اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے جو بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ امید ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس ماہ مقدس کی عظمت اور اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخ دلی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔